الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الولید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عاصم بن محمد نے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا یزال ھذا الامر فی قریش ما بقی منہم اثنان، یہ معاملہ قریش ہی میں رہے گا جب تک ان میں سے دو بندے بھی باقی ہیں۔ یہ معاملہ قریش میں رہے گا، اس معاملے سے مراد ہے خلافت قریش میں رہے گی، قریش سے باہر نہیں جائے گی جب تک قریش میں سے دو بندے بھی باقی ہیں۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ خلافت کے حقدار صرف قریش ہیں۔ اور پچھلی حدیث کے اندر اس معاملے کو مقید کر دیا گیا کہ قریش اس کی خلافت کے حقدار اس وقت تک ہیں جب تک وہ دین کو قائم رکھیں۔ جب وہ دین کو قائم نہیں رکھیں گے پھر وہ بھی حقدار نہیں، کیونکہ قریش میں تو وہ سب لوگ آتے ہیں کہ جو قریش کہلاتے ہیں۔ اور قریش کون ہے؟ اس کے حوالے سے اہل تاریخ کا نسب بیان کرنے والوں کا اختلاف ہے۔ مشہور قول جس پر امام بخاری کا بھی میلان ہے وہ یہ ہے کہ نضر بن کنانہ تھے، اس کی اولاد قریش کہلاتی ہے۔ جس طرح کے بعض روایات کے اندر آتا ہے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ کا نسب ہمارے نسب سے ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نضر بن کنانہ کی اولاد سے ہیں، یعنی نضر بن کنانہ کی اولاد قریش کہلاتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے نیچے فہر تھا، اس کی اولاد قریش کہلاتی ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے قریش یا قریشی یا قریشی کہلانے والا وہ قصی بن کلاب تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ امام بخاری کے انداز سے اور ابن حجر نے جس طرح فتح الباری میں ذکر کیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نضر بن کنانہ والی بات زیادہ معروف ہے۔ یہ آپ کا اوپر جا کر ایک باب ہے نضر بن کنانہ۔ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ پہ بھی کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قریش اس کا معنی ہوتا ہے لوگوں کی ضروریات اور ان کی حاجات پوری کرنے والے۔ چونکہ یہ جو نظر تھا یہ لوگوں کی ضروریات پوری کیا کرتا تھا، لوگوں کی مشکلات میں ان کے کام آتا تھا، اسی مناسبت سے اس کا اور اس کی اولاد کا نام قریش پڑ گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قرش کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا کسی چیز کو۔ قصی بن کلاب نے سارے قریشیوں کو، اسماعیل کی اولاد کو مکے کے ارد گرد جمع کیا اور یہاں سے بنو جرہم کو اور بنو خزاعہ کو بھگایا، تو اس مناسبت سے اس کو قریش کہا جاتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ مشہور قول اور سب سے زیادہ جو اعتماد جس قول پر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جاہلی اشعار نے بھی اس کو اپنے شعر کے اندر ذکر کیا، وہ قول یہ ہے کہ قریش کہتے ہیں سمندر کی ایک بڑی مچھلی، وہ مچھلی ایسی ہے کہ پورے سمندر کی مچھلیوں پر وہ بھاری ہے، وہ سب کو کھاتی ہے، طاقتور مچھلی ہے۔ اس مناسبت سے ایک طاقتور قوم قبیلہ اس کو بھی قریش کہا جاتا ہے۔
کیونکہ جس طرح وہ مچھلی سب مچھلیوں کو کھاتی ہے اور ان کے اوپر غالب ہے، اسی طرح قریش سب عرب کے قبائل کے اوپر غالب ہے۔ اور جس طرح پیچھے حدیث گزری کہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ قریش کے تابع تھے اور دین اسلام کے اندر بھی لوگ قریش کے تابع ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کہ ان کو قریش کہے جانے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جس طرح وہ مچھلی سب مچھلیوں کی سردار اور ان سے طاقتور اور ان پر غالب ہے، یہ قریش بھی سب عرب قبائل کے سردار اور ان کے اوپر غالب اور ان سے طاقتور ہے، اخلاق میں بھی اور اپنے دیگر معاملات میں بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ قریش رہیں گے خلافت انہی میں رہے گی، ہاں جب ان میں یہ سستی کوتاہی آئے گی، دین کو نہیں قائم رکھیں گے، پھر خلافت کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ جس طرح کہ کل کے درس میں بتایا تھا کہ تاریخ میں ان سے چھن گئی تھی خلافت۔ اور جو کل حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ قحطان میں سے ایک بادشاہ ہوگا، یہ حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص نے جو بیان کی ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو اس کے اوپر رد کیا تھا وہ شاید اس لیے کیا ہو کہ لوگ اس حدیث کو بنیاد بنا کر خلافت سے نکل نہ جائیں، وگرنہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی بات ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ قرب قیامت ایک بادشاہ ہوگا، جبکہ حدیث کے اندر جو معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خلافت قریش کے اندر رہے گی، اس حدیث کا اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ خلافت رہے گی تو قریش میں، لیکن جب قریش دین پر عمل نہیں کریں گے پھر قحطان یعنی یمن کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ قحطان، ایک قحطانی بادشاہ ہوگا اور وہ لاٹھی کے ساتھ سب کو ہانکے گا، یعنی کہ وہ جبر قوت کے ساتھ وہ حکومت کرے گا۔ یہ قرب قیامت آپ نے بیان کیا۔ ممکن ہے کہ ایسا ہو، ممکن نہیں، یقیناً ایسا ہوگا، لیکن تاریخ میں بعض حوالے ایسے موجود ہیں کہ جس میں وہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ گزر چکا ہے، لیکن قرب قیامت پھر دوبارہ قحطان میں سے یہ ممکن ہے کہ ابھی جس کی طرف محدثین اشارہ کرتے ہیں وہ مراد نہ ہو، اور جو آنے والا ہے قرب قیامت وہ مراد ہوگا۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ خلافت قریش میں ہی رہے گی، یہ ایک خبر نہیں ہے بلکہ امر ہے۔ خبر اور امر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی یہ خبر ہوتی تو پھر خلافت آج تک کسی اور کے پاس نہ جاتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت کسی اور کے پاس بھی گئی ہے۔ تو اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ خلافت قریش میں رہنی چاہیے، لیکن اس حکم پر پوری طرح امت کے اندر عمل نہ کیا گیا، اسی لیے خلافت قریش سے نکل کے دیگر لوگوں کی طرف بھی چلی گئی۔ ہاں آخر میں خلافت پھر قریش کے پاس آ گئی، جس طرح کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اس معاملے کی ابتدا بھی قریش سے ہوئی اور اس معاملے کی انتہا بھی قریش پہ ہوگی، آخر پہ مہدی آئے گا پھر وہ خلافت کی طرف معاملہ لوٹ جائے گا، اور جب قیامت آئے گی اس وقت بھی خلافت قریش کے پاس ہوگی، لیکن جب قیامت کے آثار شروع ہوں گے، آخری نشانیاں شروع ہوں گی، پھر معاملہ درم برم ہوگا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یحییٰ بن بکیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے عقیل سے، وہ ابن شہاب سے، وہ ابن المسیب سے، وہ جبیر بن مطعم سے، وہ کہتے ہیں مشیت انا وعثمان بن عفان فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت بنی المطلب وترکتنا وانما نحن وهم منك بمنزلۃ واحدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مطلب کی اولاد کو دیا اور ہمیں آپ نے چھوڑ دیا، حالانکہ ہم اور مطلب آپ کے ساتھ رشتے میں ایک برابر کے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بنو ہاشم و بنو المطلب شیء واحد، بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی چیز ہے۔ واقع اس طرح ہوا کہ آپ کے پاس خمس آیا،
خمس کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا تھا کہ یہ آپ کا ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے کہ اس میں سے اپنے گھر کا خرچہ نکال لیتے اور کچھ اپنے رشتہ داروں کو دیتے اور باقی پھر بیت المال میں جمع کروا دیتے، یا غرباء، فقراء، مساکین کو دے دیتے، یا بیت المال میں جمع کروا دیتے دوبارہ جہاد کی تیاری کے لیے۔ ہوا اس طرح کہ آپ کے پاس خمس آیا، آپ نے اپنے لیے رکھا، اور بنو المطلب، یہ مطلب کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے نا، عبد المطلب، یہ ان کا چچا تھا، سگا چچا، کیونکہ عبد المطلب کس کے بیٹے تھے؟ ہاشم کے۔ ہاشم اور مطلب دونوں سگے بھائی تھے، ہاشم، مطلب اور عبد شمس، یہ تینوں سگے بھائی تھے، اور ان کا ایک چوتھا بھائی بھی تھا جس کی ماں الگ تھی، وہ تھا نوفل، اور یہ چاروں اولاد تھی عبد مناف کی، عبد مناف۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ خمس کا کچھ حصہ بنو ہاشم میں تقسیم کیا، اپنے دادے یعنی کہ اپنے پردادے کی اولاد میں، اپنے پردادے سے لے کے نیچے تک تقسیم کیا، اور پردادے کا سگا بھائی جو تھا وہ مطلب تھا، اس کے بچوں میں بھی تقسیم کیا، اور اسی طرح ہاشم کا ایک سگا بھائی عبد شمس تھا جس کی اولاد بنو امیہ کہلاتی ہے، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کا جو اوپر پردادا بنتا ہے اور جبیر بن مطعم کا پردادا بنتا ہے۔ عثمان اور جبیر بن مطعم دونوں آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بنو ہاشم میں تقسیم، یہ بات میری ہے، میں وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ بنو ہاشم میں تقسیم کرتے تو سمجھ آتی تھی کیونکہ وہ آپ کا خاندان ہے۔ آپ نے بنو مطلب کو بھی دیا جو آپ کے پردادے کا بھائی ہے، تو جو ہمارا پردادا ہے وہ بھی تو آپ کے پردادے کا سگا بھائی ہے، یہ تین سگے بھائی تھے، آپ نے ایک بھائی کی اولاد کو دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ دور جاہلیت کے اندر بھی جب کبھی لڑائی، سلو، کوئی معاملہ ہوتا، بنو ہاشم کے ساتھ بنو مطلب برابر کے کھڑے ہوتے، اور جو بنو عبد شمس ہے، ہمارے پردادے کا دوسرا بھائی عبد شمس، اس کی اولاد ہمارے ساتھ جاہلیت میں بھی شریک نہیں رہی، اور اسلام میں بھی جب آئے ہیں تو ہمارے ساتھ ہر مشکل میں، ہر معاملے میں بنو مطلب کھڑا رہا ہے، بنو عبد شمس ہمارے ساتھ کھڑے نہیں رہے گی، اس لیے میں نے بنو مطلب اور بنو ہاشم کو ایک سمجھتے ہوئے خمس ان دونوں میں تقسیم کر دیا، جبکہ تم ہو تو ہمارے پردادے کے سگے بھائی، جس طرح مطلب کی اولاد سگی ہے، لیکن تم ہمارے ساتھ موافق نہیں رہے، اس لیے میں نے تم میں خمس تقسیم نہیں کیا۔ تو اس حدیث مبارک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، بعض دفعہ انسان سگا بھائی بھی ہوتا ہے لیکن معاملات کے اندر شریک نہ ہونے کی وجہ سے، خوشی غمی میں ساتھ کھڑے نہ ہونے کی وجہ سے انسان اس کا دوسرے بھائیوں سے فرق کر جاتا ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا۔ تو یہ تھے تو یہ بھی قریشی، لیکن بس اتنا تھا کہ انہوں نے پوری طرح ان معاملات میں ساتھ نہیں دیا، اس لیے آپ نے تحفے تحائف میں ان کو اس طرح نہیں کیا جس طرح دوسروں کو کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3501 اور 3502۔